آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور جب پڑھنے آئے ہیں تو ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ علم نافع اور عمل صالح نصیب فرمائے۔ بس انہی دونوں جملوں کے سلسلے میں دو تین باتیں اس وقت عرض کرنی ہے کہ علم نافع کب ہوتا ہے اور عمل صالح کب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ سے علم کی زیادتی مانگیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک مال کا حریص، جو جتنا مالدار ہو جائے، بلکہ مال کے حریص کی غربت بڑھتی جاتی ہے مال کی مقدار کی زیادتی کے ساتھ ساتھ۔ جتنی مال کی مقدار بڑھتی ہے اتنی اس بیچارے کی غربت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے منصوبے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اور مال مل جاتا ہے تو اس کے منصوبے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو غریب ہوتا ہے اور بڑی غربت اور حسرت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ تو ایک مال کے حریص کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کہ علم کے حریص کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کا حریص بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علم کی زیادتی اللہ سے مانگیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کی حرص اللہ کو پسند ہے۔ لیکن جب آپ نے مانگا تو علم نافع مانگا اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ ایسے علم سے مجھے بچا کے رکھیے گا جو میرے کام کا نہ ہو، جو میرے لیے مفید نہ ہو۔ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس کے تقاضے پورے ہوں، جس پر عمل ہو۔ تو اپنے علم کو نافع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ طلبہ آج سے ایک نیت کر لیں، ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے وہ دو خانوں میں تقسیم ہوگا، یا تو مامورات کا علم ہوگا یا محظورات کا علم ہوگا۔ یا تو ہمیں علم کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے، یا یہ پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ کو ناپسند ہے۔ یہی تو علم ہے نا۔ تو مامورات کا جو بھی علم حاصل ہو اسی وقت سے اس پر عمل شروع، بس زندگی بھر کے لیے اس کو گرا کر، یہ علم کو نافع بنانے کا طریقہ ہے۔ اور جس بات کے سلسلے میں، جس کام کے سلسلے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اسی وقت سے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی نیت کر لیں۔ یہ علم کو نافع بنانے کی شکل ہے، تو اس کی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ پھر یہ جو علم پر عمل ہوتا ہے، ہر عمل صالح نہیں ہوتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کرام جو نماز ادا کرتے تھے، پوری کائنات میں اس سے اچھی نماز ہو سکتی ہے؟ حتیٰ کہ کوئی آدمی جا کر کسی غیر کی امامت میں حرم میں بھی نماز پڑھے تو حرم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن اس نماز کی برابری نہیں کر سکتی وہ نماز جو حضور کے پیچھے پڑھی گئی مسجد نبوی میں۔ اس سے زیادہ عمل صالح کون سا ہوگا؟ لیکن اسی مسجد میں حضور کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، کیا ان کی نماز کو عمل صالح کہا جا سکتا ہے؟ فرق کہاں سے ہوا؟ فرق نماز پڑھنے والوں کے دل کا ہوا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں۔
کام صالح اس وقت بنے گا جب کام کرنے والے کا قلب صالح ہوگا. الا ان فی جسدکم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله، یعنی صلح ما صدر من الجسد كله من الاعمال. اگر قلب صالح ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے سارے اعمال صالح. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب دل بگڑا ہوگا تو ظاہری شکل میں بھی جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، برے ہی ہوں گے. اور جو ایسے اعمال ہیں جو بظاہر اچھے سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی جب وہ شخص انجام دے گا جس کا دل فاسد ہے تو اس کا وہ عمل عند اللہ فاسد ہوگا. اور جنت میں جانے کے لیے تو علم نافع اور عمل صالح چاہیے نا. ایمان اور عمل صالح کے بغیر تو جنت کا داخلہ نہیں ملے. تو اسی طالب علمی کے زمانے میں ابھی پڑھتے ہوئے اپنے قلب کو صالح بنانے کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو علم کو نافع بنانے کی فکر ہو، یعنی علم پر عمل فوراً شروع ہو جائے. اور عمل کو صالح بنانے کی فکر ہو، یعنی اپنے دل کی صفائی، دل کی درستگی کی فکر ابھی سے. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. چونکہ مجھے مغرب میں دوسری جگہ پہنچنا ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں عرض کر سکتا. دعا فرمانا. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والجنة بغير حساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.